صرف انسان کے اندر یہ تین صفات پیدا ہو جائیں تو وہ انسان بہت معیاری انسان ہے، بہت بہترین انسان ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کا بڑا مقام ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو سرخروئی عطا فرمائے گا۔ وہ تین صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی جھوٹ بالکل نہ بولے۔ وہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب انسان کے اندر یہ بیماری پیدا ہوتی ہے تو نہ تو اس کا معاشرے میں کوئی مقام ہوتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ یہی خاصہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا رہا کہ انہوں نے ہمیشہ صدق کو اپنایا، سچائی کو اپنایا، جھوٹ کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، کیونکہ جھوٹ سے انسان زوال پذیر ہوتا ہے، ترقی اس کے قریب نہیں آتی، عروج اس کو نصیب نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ پستی کی طرف کو مائل ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صداقت کو اپنائیں، سچائی کو اپنائیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جھوٹ کے اندر لت پت رہتے ہیں۔ سب سے پہلا جھوٹ تو ہم یہی بولتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مدد مانگتے۔ لیکن ہم جب اس نماز سے باہر آتے ہیں تو پھر ہمارا اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا، ہم اس وقت اللہ کو بھی بھول جاتے۔ ہم مدد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، جب نماز سے باہر آتے ہیں تو ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی مقام پر دو لوگوں میں صلح کرانا مقصود ہو تو حضرات خاصان الہی رحمت اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک یہ چیز پسندیدہ ہے کہ انسان جھوٹ کا سہارا لے لے اور دو لوگوں کے اندر جو جدائی اور افتراق ہے اس کو محبت میں بدل دے، ان کے اندر اتفاق پیدا کر دے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز، وہ جھوٹ کے جس کے اندر مصلحت ہو، اچھائی ہو، نیکی کا اس کے اندر خیال ہو، وہ اس سچائی سے بہتر ہے کہ جس سچ سے فتنہ پھیل رہا ہو۔ فتنہ اتنی بری چیز ہے، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سچائی کو اختیار کریں، صداقت کا پیکر بن جائیں، کتنی بھی مصیبت اور کتنی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے مگر ہم جھوٹ نہ بولیں۔ اور جھوٹ کے بعد دوسری چیز ہے وعدہ خلافی نہ کرنا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی سے وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ ایفائے عہد یہ ایک مومن کی شان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے، ہماری روحوں نے بارگاہ الہی میں کہا تھا، قرآن عظیم کا فرمان ہے کہ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ جی ہاں اے مولا تو ہمارا رب ہے۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کیا، مولا سے یہ وعدہ کیا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، اور آج ہم دنیا میں آئے تو اس عہد کو بھول گئے، ہم اپنے مقصد حیات کو فراموش کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ ہم اچھے اعمال کریں۔ ہم میں عمل کے اعتبار سے کون سب سے بہتر ہے؟
اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، ہم اس عہد کو فراموش کر چکے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم امانت داری کا مظاہرہ کریں، خیانت نہ کریں۔ امانت یہ ایک بہترین وصف ہے۔ ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے، آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ کی امانت داری کا چرچا اتنا تھا کہ وہ اپنی امانتوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھا کرتے تھے۔ پیارے عزیزوں، یہ ایمان، یہ اسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دولت ہے، اس کی امانت ہے۔ یہ قرآن، یہ احادیث مبارکہ، یہ فقہ اسلامی، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی امانتیں ہیں۔ اگر ہم نے ان امانتوں میں خیانت کی، ان کا حق ادا نہیں کیا، تو ہم امانت دار نہیں کہلائیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچیں، وعدہ خلافی نہ کریں اور امانت میں خیانت نہ کریں۔ ان تین اوصاف کو اگر ہم نے اپنا لیا، اپنے اندر پیدا کر لیا، تو ترقی دنیا کے اندر بھی ہمارے قدم چومے گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو سرخری عطا فرمائے گا۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔